بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ 15ویں شعبان کی رات کے حوالے سے لوگ چیمہ گوئیاں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس رات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، صرف شب قدر کی حقیقت ہے، اور وہ اس رات میں جب ایک عام آدمی قبرستان جا کر دعا کرتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قبرستان جانا اس رات میں کہاں سے ثابت ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قبرستان تو کسی رات میں بھی جایا جا سکتا ہے، کسی بھی وقت جایا جا سکتا ہے، لیکن میں آج آپ کو 15ویں شعبان کی فضائل احادیث مبارکہ سے عرض کروں گا، اور اس رات 15ویں شعبان کو قبرستان جانا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، یہ بھی عرض کروں گا دلیل کے ساتھ، اور محدثین کرام کی جو عقائد ہیں وہ بھی عرض کروں گا کہ شب برأت کے حوالے سے، شب برأت کہنے کی وجہ تسمیہ عرض کروں گا، اور 15ویں شعبان کے حوالے سے، ان کے فضائل کے حوالے سے محدثین کرام کا کیا نظریہ ہے، ان کا کیا عقیدہ، وہ بھی عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سنن ترمذی میں لکھتے ہیں، جلدوم باب نمبر 39، وہ باقاعدہ باب قائم کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب کوئی باب ہوتا ہے نا، اس کے اندر کوئی ایک دو حدیثیں نہیں ہوتی ہیں، اس باب کے اندر بہت سارے اسی سے ریلیٹڈ باقاعدہ بہت سارے جو ہے احادیث مبارکہ ہوتے ہیں، اور امام ترمذی نے 39 نمبر باب جلد دوم میں سنن ترمذی میں باب قائم کیا، اور اس کے اندر کئی سارے احادیث مبارکہ 15ویں شعبان کے نام سے، باب ما جاء فی نصف شعبان، یعنی نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان کی فضائل کے حوالے سے باب قائم کیا۔ جب کوئی محدث باب قائم کرتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کے اس فضائل کے حوالے سے ان کا باقاعدہ عقیدہ بھی یہی ہے، وہ فضائل کے حوالے سے۔ تو سنن ترمذی میں جو میں حدیث عرض کرنے والا ہوں، ایک حدیث عرض کر رہا ہوں، اور باب قائم کرنے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی نصف شعبان شب برأت جو ہے وہ 15ویں شعبان کے فضائل کے حوالے سے ان کا بھی عقیدہ ہے، اور یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور عن عروہ، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عن عروہ عن عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا حضرت عروہ نے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، قالت فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فخرجت، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رات میں میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بستر پہ نہیں ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نکلی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنے کے لیے، اور وہ فرماتی ہیں فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں ہیں۔ جنت البقیع آپ میں سے جو زائرین ہیں، جو عاشق رسول ہے، وہ جانتے ہیں، وہ ایک جو ہے قبرستان کا نام ہے، مسجد نبوی کے برابر میں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جنت البقیع میں دعا فرما رہے ہیں، تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبرستان جانا کہاں سے ثابت ہے 15ویں شعبان کو، تو ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جنت البقیع میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے ہیں، تو قبرستان جانا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے اما عائشہ کھڑی ہو گئی۔ اما عائشہ نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب محسوس کیا اما عائشہ کو، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، اصل میں معاملہ یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات کے حوالے سے دن منتخب کیے تھے کہ فلاں دن تمہارے گھر پر، فلاں دن تمہارے گھر حجرے میں، چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، اس حجرے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ باری کے اعتبار سے اما عائشہ کا اس دن ٹائم تھا، تو بتقاضائے بشریت اما عائشہ کو یہ خیال آیا، وہ خیال کا ذکر آگے کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کہ تمہیں ڈر تھا اس بات کا کہ اللہ اس کا رسول تمہارے ساتھ حق تلفی کرے گا؟ کیا فرمایا؟ کہ اللہ اس کا رسول تمہارے ساتھ حق تلفی کرے گا، اس چیز کا ڈر تھا۔ اب بات بتائیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ کے حجرے میں جاتے تھے نا، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا ذکر بھی کیوں کیا؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے حسن ظن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حسن ظن در حقیقت اللہ رب العالمین سے حسن ظن ہے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کا ادب در حقیقت اللہ رب العالمین کا ادب ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت در حقیقت اللہ رب العالمین سے محبت ہے. تو یہاں یہ پتہ چلا، یہاں مقام رسالت بتایا جا رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر غلط گمان کیا جائے تو وہ اللہ رب العالمین سے غلط گمان ہے. تو پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مخاطب ہوئے جب فرمایا، تو اما عائشہ دیکھیں آج جو میاں بیوی ہے نا، یہ جو میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، یہ قابل بھروسہ رشتہ ہوتا ہے. یہ اس سے بہتر رشتہ ماں باپ کا درجہ اپنی جگہ پر ہے، بہن بھائی اپنی جگہ پر ہے، لیکن میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، یہ بہت عظیم رشتہ ہوتا ہے. اب ہوتا کیا ہے، عمومی طور پر میاں بیوی کے درمیان اگر دل میں کوئی بات آتی ہے نا، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس بیج کو بس دل میں رہنے دیتے ہیں، اور وہ بیج آہستہ آہستہ وہ بیج جو ہے وہ پہاڑ بن جاتا ہے، درخت بن جاتا ہے، وہ ذرہ پہاڑ بن جاتا ہے. لہٰذا اما عائشہ نے بڑا اس بات کو کلیئر کر دیا. اما عائشہ نے فرمایا فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ظننت انک اعطیت بعد نسائک. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ گمان ہوا کہ آپ کسی اور زوجہ کے حجرے میں تو نہیں چلیے تشریف لے جائیں. لیکن جو دل میں بات تھی نا اس کا عرض کر دیا، اور یہ ہمیں ایک طریقہ بتا دیا. اما عائشہ کا بھی طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی گمان ہو تو اپنے شوہر کے متعلق اس گمان کو، اگر کوئی بدظنی ہو یا کوئی کسی قسم کی کوئی بات ہو تو اس کو وہیں کلیئر کر لینا چاہیے. کیونکہ شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے وہ رشتہ بھروسے پر ہوتا ہے، یقین پر ہوتا ہے، محبت کا رشتہ ہوتا ہے، بڑا نازک رشتہ ہوتا ہے. اس میں بالکل بھی ذرا برابر بھی کسی قسم کی بدگمانی نہیں آنی چاہیے. اگر آئے تو اس کو وہیں کلیئر کر لینا چاہیے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت مبارکہ بھی ہے. اور آپ عمومی طور پہ دیکھیں کہ اگر گھروں میں اگر معاملات خرابی کی طرف ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میاں بیوی کا دل ایک دوسرے کے ساتھ صاف نہیں ہے. تو لہٰذا اگر کوئی بھی بات آئے اس کو وہیں کلیئر کر لینے سے کیا ہوتا ہے کہ آگے بات بڑھتی نہیں ہے. اما عائشہ نے بڑا پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ گمان ہوا کہ آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے حجرے میں تو نہیں تشریف لے گئے. اور پہلی بات میں بڑی پیاری عرض کروں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک رسولہ، کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا، خوف تھا کہ تمہارے ساتھ اللہ اس کا رسول حق تلفی کرے گا؟ یہ گمان اما عائشہ کے ذہن میں آیا تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کشف مبارک تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ علم غیب تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اما عائشہ کے دل میں جو بات آئی تھی اس کو جان بھی لیا. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب ہے. اور اما عائشہ کا طریقہ کار بہت پیارا طریقہ کار بتا دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بات کو واضح کر دیا تاکہ وہ بات کلیئر بھی ہو جائے نا. تو بہت اچھا طریقہ ہے میاں بیوی کے لیے کہ اگر کوئی بات ہو تو وہیں بات کو کلیئر کر لی جائے. ان میاں بیوی کے اندر وہ دوستی ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں کہ میاں اور بیوی آپس میں ایک بیسٹ فرینڈ ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں، خوشی میں بھی ساتھ، غم میں بھی ساتھ. تو ایک دوسرے کے ساتھ ایک بھروسہ قائم ہوگا تو وہ آسانی ہوتی ہے زندگی گزارنے کے لیے. کیونکہ زندگی جو ہے وہ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی پریشانی ہوتی ہے. یہ زندگی کے حصے ہوتے ہیں. تو اما عائشہ کا جب یہ سنی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ عز وجل اس نصف شعبان کی رات کو، یعنی 15ویں شعبان کی رات کو، الی السماء الدنیا، آسمان دنیا میں تشریف لے آتا ہے. اب ہو سکتا ہے کوئی معترض، کوئی اعتراض کرنے والا یہ کہے کہ اللہ رب العالمین نے تو ہر رات کی آخری پہر آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے، تو یہ بھی حق ہے، اس کا بھی کوئی انکار نہیں ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ آسمان دنیا میں ہر رات کی آخری پہر جو اللہ رب العالمین تشریف لاتے ہیں وہ آخری پہر تشریف لاتے ہیں، اور 15ویں شعبان کی رات کو جو اللہ رب العالمین تشریف لاتے ہیں وہ سورج غروب ہوتا ہے. یعنی جیسے ہی رات شروع ہوتی ہے اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں تشریف لے آتے ہیں، اور خاص انداز ہوتا ہے، اس رات کو خاص انداز ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے فیغفروا، حضور فرماتے ہیں فیغفر لأکثر من عدد شعر غنم قلب،
ایک قبیلہ تھا بنی کلب، اس میں بکریاں بہت زیادہ تھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ رب العالمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گناہ گار امت کی مغفرت کا اعلان فرما دیتا ہے۔ یعنی شب برات کہتے ہیں نا، شب برات، برات مانے آزادی کی رات، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے پیارے بندوں کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو، گناہ گار امت کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اسی لیے ہم شب برات کہتے ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ میں نے آپ کو بتا دی، یہ خاص رات ہوتی ہے، اللہ رب العالمین خاص انعامات کی برسات کر رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے اس رات کو جاگنا فرض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس رات کو جاگ کر اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے مالا مال ہو جائے، اللہ رب العالمین عطا فرما رہا ہو، رزق عطا فرما رہا ہو، مغفرت عطا فرما رہا، اور وہ اس سے جو ہے اللہ رب العالمین کی نعمتوں اس کو مالا مال ہو جائے، تو اس سے بڑا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نصیب والا کون ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس رات کو بھی سو جائے، دیکھیں سونے کی راتیں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن اگر اس رات کو بھی سو جائے تو سمجھ جاؤ کہ اس کی نصیب ہی سو گیا ہے۔ تو یہ اس حدیث شریف سے نصف شعبان کے فضائل بھی پتہ چلے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی پتہ چلی کہ اللہ رب العالمین کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ تلفی کرنے والی بات، تو یہاں مقام رسالت کا بھی پتہ چلتا ہے، شب برات کی وجہ تسمیہ بھی پتہ چلتی ہے، اور اس رات کی خاص جو فضائل ہیں وہ بھی پتہ چلتے ہیں، اور اس رات قبرستان جانا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں شب برات کی رات، 15ویں شعبان کی رات جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اپنی سچی توبہ کریں، اور جو نمازیں قضا ہیں، لوگ اکثر جو ہے وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ حضرت نوافل بتائیے، لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ کوئی وظائف بتائیے، تو میں ان کو عمومی طور پہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ، اچھی بات ہے کہ وظائف بھی پڑھیں، ان نوافل بھی پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن میرا اپنا ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ دیکھیں بروز قیامت جو ہے نا وہ فرض کا سوال ضرور ہوگا، نماز فرض کے حوالے سے ضرور سوال ہوگا۔ اگر کسی کے اوپر نماز قضا نہیں ہے، وہ تو پھر کوشش یہ کرے کہ زیادہ سے زیادہ وظائف پڑھے، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے، لیکن اگر کسی کی نماز قضا ہے تو کوشش یہ کرے کہ وہ تو ویسے قضا نمازوں کا تو ویسے بھی قضا نماز پڑھی جائے، لیکن خاص ان راتوں میں نوافل پڑھنے کے بجائے قضا نمازیں پڑھیں، تاکہ یہ ہے کہ وہ قضا اترے۔ قضا کیونکہ موت کا 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے، موت کا کوئی پتہ نہیں چلتا، لہٰذا کوشش یہ کرے کہ ان بڑی راتوں میں قضا نمازیں پڑھیں، وظائف کی جگہ بھی قضا نمازیں پڑھیں، اور جو ہے اس کے علاوہ یہ میرا اپنا ذاتی مشورہ ہے، باقی یہ ہے کہ اس پہ کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی اگر وظائف پڑھنا چاہتا ہے، کوئی قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہے، کوئی درود شریف پڑھنا چاہتا ہے، کوئی دعا کرنا چاہتا ہے، کوئی نوافل پڑھنا چاہتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن میرا ایک ذاتی جو مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ قضائے نمازیں پڑھے، اور صرف یہ نہیں کہ 15ویں شعبان کو قضا نماز پڑھ لی بس کافی ہے وہ چھوڑ دیا، نہیں، اور اس دن سچی توبہ کر رہے کہ اللہ رب العالمین جو بھی گناہ نماز جو ہے قضائی ہوئی ہیں وہ سچی توبہ کرے کہ آئندہ اللہ رب العالمین باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے کوشش بھی کرے، اور پھر اگر کچھ قضائی نمازیں ہیں تو اس کے بعد بالترتیب اپنی نمازوں کو قضا کرتا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔